السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. تو آج ہم اپنے جو ڈی ایچ ای کا 1 ایئر کورس ہیں اس کے فرسٹ لیکچر کے اوپر ہم بات کریں گے. تو جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ ڈی ایچ ای کے اندر بنیادی استعمال ہوتا ہے کمپیوٹر کا. تو سب سے پہلے ہم ذرا سمجھتے ہیں کہ کمپیوٹر کیا ہوتا ہے. سب سے پہلے اگر ہم یہاں پہ سمجھ لیں کہ جو کمپیوٹر کا لفظ ہے، بیسیکلی جو کمپیوٹر کا لفظ ہے یہ اصل میں ایک لفظ سے ڈیرائیو ہوا ہے، جو لیٹن زبان کا ایک لفظ ہے جو ہے کمپیوٹ. بنیادی طور پر اصل لفظ تھا کمپیوٹ، اور کمپیوٹ کا جو ہمارے پاس میننگ تھا اس کا مطلب تھا کیلکولیشنز. تو جو بنیادی مقصد تھا کمپیوٹر کے بنانے کا وہ کیلکولیشن کے مقصد کے لیے بنایا گیا تھا. تو اسی وجہ سے اس کا جو اصل ورڈ تھا کمپیوٹر کا وہ تھا کمپیوٹ، جس کا مطلب کیلکولیشن. اور اس کے ایجاد کرنے والے کا جو انوینٹر ہے، اس کا انوینٹر، اس کا نام ہے چارلز بیبیج. تو چارلز بیبیج وہ سائنٹسٹ تھا جنہوں نے کمپیوٹر کو ایجاد کیا تھا. اب یہ سمجھتے ہیں کہ کمپیوٹر ہے کیا چیز، یہ کوئی مشین ہے، کیا ہے، فنکشن کیسے کرتا ہے. تو اگر اس کی ڈیفینیشن کے اوپر ہم آئیں، بنیادی طور پر جو کمپیوٹر ہے وہ ایک الیکٹرانک ڈیوائس ہے، الیکٹرانک مشین ہے. الیکٹرانک ڈیوائس بھی آپ کہہ سکتے ہیں یا اس کو آپ الیکٹرانک مشین بھی کہہ سکتے ہیں. مطلب یہ ایک ایسا مشین ہے، ایک ایسا آلہ ہے کہ جس کو چلانے کے لیے بجلی کی ضرورت پڑتی ہے. اسی وجہ سے ہم اس کو کہتے ہیں الیکٹرانک مشین. تو پہلی بات تو ہمارے پاس، اگر اس کو ہم ٹکڑوں میں سیکھیں، ویسے تو آپ ڈائریکٹ بھی ڈیفینیشن لکھ سکتے ہیں، لیکن ہم نے ڈیفینیشن کو ٹکڑوں میں لکھ کر پھر اس کو اکٹھا کریں گے اور ڈیفینیشن کو بنائیں گے. تو پہلے پوائنٹ کو ہم یوں سمجھ لیتے ہیں کہ کمپیوٹر ایک الیکٹرانک ڈیوائس ہے، ایک الیکٹرانک مشین ہے جس کو چلانے کے لیے بجلی کی ضرورت پڑتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ کمپیوٹر کس طرح کام کرتا ہے. تو ہم اس کو ان پٹ دیتے ہیں، ہم اس کو کیا دیتے ہیں، ان پٹ دیتے ہیں. اور وہ ان پٹ کے اوپر کیا کرتا ہے، ان ان پٹ کے اوپر وہ پروسیسنگ کرتا ہے، اس ان پٹ کے اوپر کام کرتا ہے، اس ان پٹ کے اوپر اپنا ورک کرتا ہے. اور پھر پروسیسنگ کے بعد یہ کیا کرتا ہے کہ کچھ معلومات کو سٹور بھی کرتا ہے. وہ ہم آگے پڑھیں گے کہ جو سٹوریج ڈیوائسز ہیں وہ کون کون سے ہیں، لیکن ہم صرف اتنا سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ معلومات کو اپنے اندر سٹور کر لیتا ہے. اور پانچویں بات کہ پھر کچھ معلومات کو یہ ایز اے آؤٹ پٹ ہمیں باہر جو ہے وہ دے دیتا ہے. تو اگر ان 5 پوائنٹس کو ہم سمجھیں تو ان کو اکٹھا کرنے سے ہم ایک اس کا ڈیفینیشن جو ہے وہ مرتب کر سکتے ہیں. تو اگر ان کو ہم اکٹھا کریں تو وہ کیا بنے گا کہ a computer is an electronic device that takes input، جو input کو لیتا ہے، processes it، اس کے اوپر کام کرتا ہے، store it for future use، بعض معلومات کو یہ مستقبل کے لیے store کرتا ہے، and give output، اور کچھ معلومات کو وہ باہر دیتا ہے. تو ان پوائنٹس کو مرتب کرنے کے بعد ہمارے پاس جو ڈیفینیشن ہے وہ کچھ اس طرح ہوگی. یعنی اگر اس کو ہم شارٹ کٹ سیکھنا چاہتے ہیں ایک لائن پہ، تو وہ کس طرح کر سکتے ہیں کہ ان پٹ کو ہم دیتے ہیں، یہ کیا کرتا ہے، یہ پروسیسنگ کرتا ہے، پروسیسنگ کرنے کے بعد ہمیں کیا دیتا ہے، یہ آؤٹ پٹ دیتا ہے. تو اس طریقے سے بھی آپ کمپیوٹر کے کام کو سمجھ سکتے ہیں. تو یہ تو اس کا ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن تھا، کمپیوٹر کیا ہے، کس نے اس کو انوینٹ کیا تھا. اچھا، ایک بات یہاں پہ اور سیکھنے والی ہے، یہاں پہ انوینٹر کا لفظ ہم نے لکھا ہے، ڈسکورر نہیں لکھا. انوینٹر وہ ہوتا ہے کہ جو کسی ایسی چیز کو بنائے جس کا تصور پہلے تھا ہی نہیں. ایک نئے چیز کو اثر نوٹ کوئی چیز جب بن جائے، جس طرح پنکھے کا تصور تھا ہی نہیں تو جس نے پنکھے کو بنایا وہ انوینٹر کہلائے گا. کمپیوٹر کا تصور تو پہلے نہیں تھا تو جس نے اس کو بنایا وہ انوینٹر کہلاتا ہے. ڈسکورر جو ہوتا ہے وہ کوئی چیز پہلے سے دنیا میں ہوتی ہے لیکن وہ اس کو ان ارتھ کر دیتا ہے، اس کو ظاہر کر دیتا ہے، پھر اس کو ہم ڈسکور بولتے ہیں. تو یہ بھی ایک سیکھنے والی بات ہے. اچھا، اب یہ کمپیوٹر کا تو ہم نے سیکھ لیا کہ ان پٹ ہم اس کو دیتے ہیں، وہ اس کے اوپر پروسیسنگ کرتا ہے، کچھ معلومات کو سٹور کرتا ہے، کچھ یہ آؤٹ پٹ کی فارم میں ہمیں باہر دیتا ہے. اب آتے ہیں کہ یہ معلومات کون سی فارم میں ہوتی ہیں. یہ ان دو فارمز میں ہوتی ہیں، یا ڈیٹا اور یا انفارمیشن. کچھ پوائنٹس ہم نے بنائے ہیں پہلے سے
کہ ڈیٹا کیا ہوتا ہے. دیکھو اگر ہم یہاں پہ غور سے دیکھ لیں تو فرسٹ پوائنٹ لگے کہ را فیکٹس اینڈ فگرس. تو یہ ایسے فگرز ہوتے ہیں، ہن سے آپ کہہ سکتے ہیں ایسا ڈیٹا ہوتا ہے کہ جو را فیکٹس ہوتے ہیں، یعنی اس سے آپ نتیجہ مرتب نہیں کر سکتے. را فیکٹس اینڈ فگرز ہوتے ہیں. جبکہ اس کا دوسرا پوائنٹ کیا ہے، یا اگر اس کو ہم ڈفرینسیشن کے طور پر سیکھ لیں تو زیادہ اچھا ہوگا. یہ را فیکٹس اینڈ فگرز ہوتے ہیں، جبکہ جو انفارمیشن ہوتا ہے وہ پروسیسڈ اینڈ میننگ فل ڈیٹا ہوتا ہے. یعنی جب ڈیٹا کے اوپر کام کیا جاتا ہے تو پھر اس سے کیا بنتا ہے، انفارمیشن بنتا ہے. ہم ایگزامپل سے آگے سیکھیں گے انشاءاللہ. پھر اس کی بات کہتے ہیں دوسرے پوائنٹ میں کہ ان پروسیسڈ اور ان آرگنائزڈ ڈیٹا. یہ ایسا ڈیٹا ہوتا ہے کہ ان پروسیسڈ ہوتا ہے، مطلب اس کے اوپر ابھی کام نہیں ہوا ہوتا، یا اس کو ترتیب کے ساتھ نہیں رکھا گیا ہوتا، اس کی کوئی ترتیب نہیں ہوتی، یا ان پروسیس ہوتا ہے. لیٹ سپوز اس طریقے سے اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ 87 92 36 15 یہ کچھ ہنس میں نے لکھے ہیں جو بے ترتیب پڑے ہوئے ہیں. حالانکہ چاہیے تو پہلے کہ 15 آتا، پھر 36 پھر 87 پھر 92، لیکن یہ ایک ان آرگنائزڈ فارم میں ہے، ان پروسیسڈ ہے. ڈیٹا تو ہے لیکن اس سے ہم نتیجہ اخذ نہیں کر سکتے. ایک اور بہترین ایگزامپل یہ ہے، جس طرح ہم کلاس میں پڑھتے ہیں کہ ہمارے 9th کلاس میں سبجیکٹس ہوتے ہیں کیمسٹری، بایولوجی، فزکس، میتھ وغیرہ وغیرہ. ہم نے ابھی صرف اس کے نام لے لیے، یہ ایک ڈیٹا ہے ہمارے پاس کہ یہ سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے. لیکن جب ہم کلاس میں جاتے ہیں تو ایک ترتیب کے ساتھ ٹیچر جو ہیں وہ ہوتے ہیں، وہ کلاسز لیتے ہیں. لیٹ سپوز پہلے انہوں نے بایولوجی کی کلاس لے لی، پھر انہوں نے کوئی کیمسٹری کی لے لی، تو انہوں نے پھر اس کو مرتب کیا، اس کی پروسیس کی ایک ترتیب دیا، پھر وہ انفارمیشن میں آپ اس کو لے سکتے ہیں. تو اس طریقے سے ان آرگنائزڈ فارم ہوتا ہے، لیکن جو انفارمیشن ہوتا ہے وہ آرگنائزڈ ہوتا ہے اور یوزفل بھی ہوتا ہے. آرگنائز کس طرح، جس طرح اس کو ہم پروسیس کریں تو اس سے بنے گا 15 36 87 اور 92. تو پھر اس فارم کو ہم کہتے ہیں کہ یہ انفارمیشن ہے، یہ پروسیس ہو گیا اور اس سے ہماری معلومات کو اس سے ہم نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں. اس کے بعد یہ پوائنٹ ہے کہ ناٹ ڈیسیژن میکنگ، اور انفارمیشن میں کیا ہے کہ ڈیسیژن میکنگ. یعنی ڈیٹا اگر ہمارے پاس پڑا بھی ہو تو اس سے ہم حتمی نتیجہ نہیں نکال سکتے، اور انفارمیشن چونکہ پروسیس ہوتا ہے، ڈیٹا کا پروسیس فارم ہوتا ہے، تو اس سے ہم ایک نتیجہ جو ہے وہ آخر میں مرتب کر سکتے ہیں. اور چوتھی بات یہ ہے کہ جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ ایز اے ان پٹ استعمال ہوتا ہے، ایز اے ان پٹ استعمال ہوتا ہے، جبکہ جو انفارمیشن ہوتا ہے وہ ایز ہمارے پاس آؤٹ پٹ استعمال ہوتا ہے. اور آؤٹ پٹ سے ہم نتیجہ نکال سکتے ہیں، ان پٹ سے ہم نتیجہ نہیں نکال سکتے. اس کے اگر ہم ٹائپس کی بات کریں سرسری، ویسے تو اس کے ٹائپس ہیں بہت آسان، اگر ہم نام کی طرف اس کو دھیان دیں تو ڈیٹا کے ہمارے پاس کچھ 6 ٹائپس بن سکتے ہیں. جو فرسٹ ٹائپ ہے اس کا نام ہے نیومرک ڈیٹا. تو نیومرک تو ظاہر سی بات ہے نمبر سے نکلا ہے. اگر اس فارم میں ہمارے پاس ڈیٹا ہوتا ہے کوئی ہنسوں کی فارم میں تو پھر وہ نیومرک ڈیٹا کہلائے گی. لیکن اگر دوسرا جو ہمارے پاس ٹائپ ہے الفابیٹک، اس میں in the form of ABC، small ABC بھی آپ لکھ سکتے ہو یعنی اس فارم میں، اور کیپٹل کی فارم میں بھی آپ لکھ سکتے ہو، تو کیپٹل اور اسمال، تو یہ الفابیٹک ڈیٹا ہوتا ہے. اور تیسرا ہمارے پاس ہے کہ الفا نیومرک ڈیٹا. اس میں ہندسے اور جو ہیں نیومرلز ہوتے ہیں وہ اکٹھے استعمال ہوتے ہیں. اچھا، جو میں نے آپ کو پہلے نیومرک ڈیٹا بتایا اس میں آپ کوئی موبائل نمبر بھی بتا سکتے ہو، کوئی اپنے چیئر کی تعداد بھی بتا سکتے ہو، اور جو صرف الفابیٹک بتایا اس میں آپ کسی کا نام وغیرہ بھی لکھ سکتے ہو. لیکن جو نیومرک ڈیٹا ہے اس میں لیٹ سپوز اگر بڑے شہروں میں ہم چلے جائیں جیسے اسلام آباد، لاہور، تو وہاں پہ علاقوں کے اپنے نام ہوتے ہیں، اس طرح کہتے ہیں کہ A-81، تو یہ نیومرک فارم ہے اور یہ الفابیٹک فارم ہے، تو اسے کہتے ہیں الفا نیومرک ڈیٹا. اس کے بعد آڈیو ڈیٹا ہوتا ہے جس میں کوئی MP3 فارم میں، کوئی آڈیو فارم میں کوئی چیز آپ کو دی جاتی ہیں لیکن وہ ان آرگنائزڈ ہوتی ہیں، تو اس کو کہتے ہیں آڈیو ڈیٹا. ویڈیو ڈیٹا ظاہر سی بات ہے اس میں پکچرز ہوتے ہیں اور اس میں کوئی چھوٹی اسمال کلپس بھی ہو سکتے ہیں. لیکن جو مکس ڈیٹا ہوتا ہے اس میں آڈیو اور ویڈیو دونوں اکٹھے ہوتے ہیں، اسی وجہ سے کہتے ہیں مکس ڈیٹا. لیکن اگر ہم انفارمیشن کی ٹائپس کی بات کریں تو انفارمیشن بھی مختلف قسم کے ہو سکتے ہیں. پرسنل انفارمیشن جس میں ہم نام، اپنا ایڈریس، اپنا فون نمبر، جس طرح سی وی ہوتا ہے وہ پرسنل انفارمیشن میں آتے ہیں. اس کے علاوہ سائنٹیفک انفارمیشن ہوتے ہیں ہمارے پاس. سائنٹیفک انفارمیشن میں ہمارے پاس ایکسپیریمنٹس کا جو ریزلٹ ہوتا ہے کہ ہم نے ایکسپیریمنٹ کیا اور ہمارے پاس آخر میں ڈیڈکشن ریزلٹ ایکسپیریمنٹ آتا ہے، تو وہ ہم سائنٹیفک انفارمیشن کی فارم میں لکھ سکتے ہیں. بزنس کا جو ہمارے پاس ہوتا ہے اس میں ہم اپنے ریسٹورانٹ یا اپنے ہوٹلز یا اپنے شاپس کے جو بل بناتے ہیں وہ، یا جو بجلی کی بل آتے ہیں وہ بزنس انفارمیشن ہوتے ہیں. اور جو ایجوکیشنل انفارمیشن ہوتے ہیں اس میں اگر کوئی میٹنگ بھی شامل ہو سکتی ہے، کوئی کتاب بھی ایجوکیشنل انفارمیشن ہے، نوٹس
گائیڈ، یہ سارے اس فارم میں آتے ہیں. تو یہ ہمارے پہلے کلاس میں مختصر کچھ باتیں ہم نے شیئر کی. کچھ ہم نے کمپیوٹر کو جانا کہ کمپیوٹر کیا ہے، کچھ ہم نے ڈیٹا اور انفارمیشن کے بارے میں جانا کہ یہ کیا ہیں، کیا ٹائپس ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پھر ملاقات ہوتی ہے. والسلام.